الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، نیا اسلامی سال 1442 ہجری یکم محرم الحرام ہے۔ آج یکم محرم الحرام اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ خلیفہ ثانی خسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ دن ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اسلام اور مسلمانوں میں کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے امتیازات اور خصوصیات اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے ہیں کہ کسی اور کے حصے میں، امتوں میں کسی اور کے حصے میں وہ امتیازات اور خصوصیات نہیں آئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خود چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ اسلام کو عزت، شان و شوکت اور قوت عطا فرما دیجئے عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام جو ابو جہل کا نام تھا اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بہادر شخصیت کی ضرورت تھی۔ سب وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، عمر وہ ہے جس کو اسلام نے قبول کیا ہے۔ اسی وجہ سے آقا نامدار فخر دو جہاں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی فوتگی پہ، وفات پہ اس کے اہل و عیال روتے ہیں، اس کے بیوی بچے روتے ہیں، اس کے اعزا اقربا روتے ہیں۔ اے عمر، تو وہ عظیم انسان ہے کہ جب تو اس دنیا سے جائے گا تیری وفات پر اللہ کا اسلام روئے گا، دین روئے گا۔ اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان ہیں جو اللہ رب العالمین کا بھی انتخاب ہیں اور آقا نامدار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب ہے، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب ہے۔ اسی وجہ سے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی عین علی سے ہے اور عمر کی میم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور عمر کی را رب سے ہے۔ ان تینوں الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عمر حضرت علی کا بھی انتخاب ہیں،
عمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب ہیں اور عمر اللہ کا بھی انتخاب ہیں۔ وہ کیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر عمر کو مانگا ہے، اور اللہ کا انتخاب ایسے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں میں سے عمر بن خطاب کو منتخب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیجا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایسے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ بن محمد بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام کی نواسی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اور صرف یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں بلکہ اہل تشیع کی مستند کتابوں کے حوالہ جات بھی اسی حوالے سے ایک درس گزشتہ محرم الحرام کا ہمارے اس چینل پہ نشر ہو چکا ہے، جس میں اس بات کے دلائل موجود ہیں کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو اس طرح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا بھی انتخاب ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جو وہ بولتا ہے اللہ اس کو اپنا کلام بنا دیتے ہیں، اور میری امت میں وہ عظیم انسان آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کی رائے جو وہ زمین پر دیتے ہیں عرش سے اللہ قرآن بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 22 مقامات ایسے ہیں، 22 مقامات جو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور ان مقامات میں ایک مقام پردے کا حکم جو اس امت کو ملا ہے وہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے پر ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب جن کی کنیت ام المساکین تھی، وہ اپنے گھر سے ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، گھر سے باہر نکلی کسی ضرورت کے لیے، ایک منافق دوسرے منافق کو انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے نبی کی بیوی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان منافقین کی اس حرکت کو دیکھا تو غیرت نے گوارا نہ کیا، آگے گئے، فرمایا اماں آپ گھر سے جب بھی نکلیں باپرد ہو کر نکلیں تاکہ کسی منافق کی یہ جرأت ہی نہ ہو سکے کہ وہ آپ کی طرف انگلی اٹھا سکے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیں کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں اپنے آپ کو اپنی اوڑھنیوں میں لپیٹ کر نکلیں، تاکہ کسی کو یہ بھی علم نہ ہو کہ کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کی بہن جا رہی ہے، کسی کی بیوی جا رہی ہے، کسی کو علم ہی نہ ہو۔ تو پردے کا حکم امت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ رائے دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ نے قرآن بنا کر 22ویں پارے کی آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے آپ کو اوڑھنیوں میں لپیٹ کر باہر نکلا کریں تاکہ کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عناصر اربع پر حکومت عطا فرمائی، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان سب پہ حضرت عمر کی حکومت تھی، اور یہ سب حضرت عمر کا کہا مانتے تھے۔ پانی پر ایسے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر سے گزرنے والا دریائے نیل ایک رسم چل چکی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو بنا سنوار کر دریا میں ڈالتے تھے، تب دریا کا پانی بہتا تھا۔ جب مصر مسلمانوں نے فتح کیا تو مصر کے گورنر
صحابی رسول نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس رسم کے حوالے سے خط لکھا. تو سید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کاغذ منگوایا، قلم منگوایا، دوات منگوائی، خط لکھا کہ یہ خط مسلمانوں کے امیر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اور فرمایا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، رکنا، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رکا رہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. مصر کے گورنر کو فرمایا کہ یہ خط جب پہنچے تو یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. وہ خط مصر کے گورنر لے کر گئے دریائے نیل کے اندر. وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ خط عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا دریائے نیل کے اندر ڈالا. اس وقت سے چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، کبھی رکے گا نہیں. اسی طرح مٹی کہاں مانتی تھی، زمین کہاں مانتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں زلزلہ، زمین پر حرکت ہونا شروع ہو گئی. اپنا درہ اٹھا کر زمین کے اوپر مارا، فرمایا اے زمین تھم جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اس وقت کے بعد سے لے کر اب تک قیامت کی صبح تک مدینہ طیبہ کی سرزمین پر زلزلہ نہیں آ سکتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی تھی. ہوائیں حضرت عمر کے پیغام لے کر کہیں سے کہیں تک پہنچا دیا کرتی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گیا ہوا تھا کافروں کے مقابلے میں. تو کافروں نے ایک چال چلی، مسلمانوں کو آگے سے مصروف کر کے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے اس لشکر جو کافروں کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، درمیان میں ساری رکاوٹیں اللہ نے دور کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ براہ راست مسلمانوں کی وہ لڑائی کافروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو جب کافروں کو پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر وار کرنے کا وہ آپس میں بات کر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ بات سنوائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل الجبل. ساریہ مسلمانوں کے امیر تھے، فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی، جس کی وجہ سے ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، کافروں کے حملے سے بچ گئے. تو ہوائیں پیغام لے کر حضرت عمر کا پہنچا رہی ہیں. سائنس تو اب ایجاد ہوئی نا کہ یہاں پر بیٹھ کر سعودی عرب میں بات کر رہے ہیں، کسی اور ملک میں بات کر رہے ہیں، اس وقت ہوائیں پیغام لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہنچایا کرتی تھی. اسی طرح آگ پر اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو حکومت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پہاڑوں کے اندر سے آگ اٹھی اور مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی. صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھاگتے ہوئے ہیں. امیر المؤمنین، آگ پہاڑوں سے بھڑک اٹھی ہے اور مدینہ منورہ کی طرف آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام اجمعین کو اپنی چادر دی، فرمایا یہ چادر جا کر آگ کے آگے کر دو، آگ وہیں بجھ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ چادر آگ کے آگے کی گئی، وہ آگ بجھی اور ایسی بجھی کہ دوبارہ کبھی بھڑکی نہیں، دوبارہ کبھی جلی نہیں، اور قیامت کی صبح تک پہاڑوں کے اندر سے مدینہ منورہ کی طرف آگ نہیں آ سکتی. تو اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عناصر اربع پر حکومت عطا فرمائی تھی. اور اس طرح انشاءاللہ محرم الحرام کے حوالے سے، ان ایام کے حوالے سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے دیگر فضائل کے حوالے سے، اور اسی طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان اور شہداء کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہ روزانہ کے حساب سے یہ بیانات آپ حضرات کے سامنے، آپ دوستوں کے سامنے نشر ہوتے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.